خلاف، ناانصافی کے خلاف، فریج سے گوشت نکال کر انسان کی جان لینے والوں کے خلاف، جانور کے جسم سے کھال اتار کر اپنے بچوں کو روٹی دینے والے، انسانوں کے جسم سے کھال اتارنے والے درندوں کے خلاف انقلاب ہے یہ۔ ایک ایسا انقلاب جس میں آگ برسے گی آسمان سے، جس میں زمین سے پانی اگلے گا، اور ظلم کو اور ظالم کو اس کے ایک ایک ظلم کا بدلہ چکانا ہوگا۔ پچھلے 5 برس ہندوستان کے 125 کروڑ لوگ خون کے آنسو روئے ہیں، مزدور رویا ہے، کسان رویا ہے، ماں روئی ہے، بہن روئی ہے، بیٹی روئی ہے، ننگا رویا ہے، بھوکا رویا ہے۔ آؤ انتقام لو، ایک ایک آنسو کا بدلہ لو۔ تمہارا ادھار ہے، تمہارا قرض ہے، تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، چھل ہوا ہے، تمہیں برباد کیا ہے، تمہیں لوٹا ہے، تمہارے ساتھ 5 سال تک اپمان، ذلت، توہین، ذلالت، کمزور لوگوں، اقلیتوں، پچھڑوں اور دلتوں، جو ذلت تمہارے ساتھ ہوئی ہے، پوری دنیا نے اس ذلت ہے، مجرم ہے، انسانیت کے قاتل ہے یہ۔ ان سے جو انتقام نہیں ملے گا، جو ظلم کے خلاف نہیں لڑے گا، وہ بھی ظالم ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنی صفوں کو ظالموں کی صفوں میں شامل مت کرو، اور سوچ لو کہ یہ پہلا موقع ملا ہے 70 سال کی آزادی کے بعد، یہ خواب پہلی بار شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ اے کمزوروں، اے زمانے کے ستائے ہوئے لوگوں، وہ جنہیں مندر کی دہلیز پر نہیں جانے دیا گیا، جنہیں کنویں کے بند تک نہیں جانے دیا گیا، جنہیں انسان نہیں مانا گیا، صدیوں 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 ناانصافی جھیلنے والے لوگ آج پہلی بار ایک منچ پر آئے ہیں۔ آؤ تاریخ بدل دو، آؤ، ہندوستان کا مقدر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ سیلاب تمہارے سروں کا، تمہارے ذہنوں کا، تمہارے دھڑکتے دلوں کا سیلاب ہندوستان کی تاریخ بدلے گا۔ اور یاد رکھنا، میں نے تم سے ہمیشہ کہا ہے، انصاف کرنے والوں، انصاف کرو۔ اگر انصاف نہیں کرو گے تو پھر آسمان والا انصاف کرے گا، اور جب وہ انصاف کرے گا تاب نہیں لا سکو گے، زمینیں پھٹ جائیں گی، آسمان آگ برسے گا، آندھیاں چلیں گی، طوفان آئیں گے، اور لوگ اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے۔ اس لیے ایک بات اور جان لو، تمہارے بغیر کل کے ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے ہاتھوں میں ہے تاج، تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اپنی طاقت کو پہچانو، ان کھلی ہوئی انگلیوں کو بند کرو، ایک ایسی طاقت بنو کہ تم یہ ثابت کرو رامپور والو کہ جب تم نے کروٹ لی ہے ہندوستان کی تاریخ بدلی ہے۔ یہ پورا منڈل ڈاکٹر شفیق الرحمان برق، ڈاکٹر ایس ٹی حسن، اتر پردیش کے تمام سانسد، ہندوستان کے تمام وہ لوگ جو بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، وہ بدلاؤ لائیں گے بدلاؤ۔ اور تم یہ جان لو، تمہارے بغیر تمہیں کوئی کچھ کہے، تمہیں پلا کہے، کتا کہے، حرامزادہ کہے، دیش دروہی کہے، غدار کہے، ملک کا دشمن کہے، لیکن تمہارے بغیر ہندوستان کا نقشہ مکمل نہیں ہوتا۔ تمہارے بغیر نہیں ہوتا ہندوستان کا نقشہ مکمل۔ 1947 میں
سرحدیں کھلی ہوئی تھی، ہم جا سکتے تھے پاکستان، ہم نہیں گئے، دوسرے نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ یہ ہمارا مادر وطن ہے، یہ زمین ہماری ہے، آسمان ہمارا ہے، اجداد کی قربانیاں ہیں، دلی کی جامع مسجد، قطب مینار کی بلندی، تاج محل کا حسن، بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر جی کا دیا ہوا سمویدھان، وہ پاک کتاب جو تمہیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، تمہیں اس کی قسم ہے، تمہیں اپنے اجداد کی قسم ہے، تمہیں بزرگوں کی قسم ہے، یہ ملک تمہارا ہے، تمہیں غدار کہنے والے غدار ہیں، تم غدار نہیں ہو۔ عبدالحمید نے ثابت کر دیا تم غدار نہیں ہو، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مولانا آزاد نے ثابت کر دیا تم غدار نہ تھے، نہ ہو سکتے ہو، کیونکہ تم اس اللہ کے ماننے والے ہو جو انسانوں کو محبت سکھاتا ہے، نفرت کی تعلیم نہیں دیتا۔ اس لیے آج آخری بار تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے درد کا انتقام لو، بدلہ لو میرے درد کا۔ میرے گناہ یہ ہے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارے آنسو پیتا ہوں، تمہارے خون سے ٹپکی ہوئی، جسم سے ٹپکی ہوئی ہر بوند کو اپنی زبان سے چاٹ لیتا ہوں، یہ ہے گناہ۔ مودی جی صفائی ابھیان کی جھاڑو تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، اور میں تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دینا چاہتا ہوں، یہ ہے میرا گناہ، یہ ہے میرا گناہ۔ میرے آنسوؤں کا بدلہ لو، جو کچھ ہوا ہے میرے ساتھ تم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے ساتھ ظلم کی ساری انتہائیں تمام کر دی۔ ضلع کے افسران نے یہ قسم کھا رکھی ہے، اتر پردیش کی سرکار نے، اور مودی جی آپ نے 4 دن پہلے آ کر یونیورسٹی کے اوپر حملہ بول دیا، ارے یہ شکشا کے مندر ہیں، انہیں مت برباد کرو۔ مسلمانوں کو، پچھڑوں کو، دلتوں کو اور شریف حقوں کو جاہل رکھنے کی سازش کرنے والوں، تم ہندوستان کے ساتھ دوستی نہیں، اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کر رہے ہو۔ انسان بنو، انسان بنو، انسان بنو، انسانوں سے پیار کرنا سیکھو۔ تم نے تو ٹوپی پر ہاتھ مارا تھا، دور جا کر گری تھی، پھر کیوں مسجد میں جا کر پگڑی باندھ لی؟ تم موقع پرست ہو، تم دھوکے باز ہو، تم فریبی ہو۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ چناؤ 23 تاریخ کا تمہارے صبر، تمہاری برداشت، تمہاری عقل مندی اور تمہاری ہوش مندی کا امتحان ہوگا۔ ضلع انتظامیہ نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ انہیں مجھ کو ہرانا ہے، لیکن آسمان کے فیصلے کو بدلنے کا سوچنے والے سوائے احمق ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے۔ تمہارے ساتھ کوئی سختی ہو، کل کے دن میرے غریب ورکر کے گھر پوری پی ایس سی اور پولیس نے چھاپا مارا، پورا محلہ چھاونی بن گیا، اردو دروازہ اس کی کیا خطا تھی، گرا دیا گیا، یونیورسٹی کی دیواریں گرا دی گئیں، 4 سال کے معصوم بچوں کے کان پکڑ کر لٹکا دیا گیا، پانی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا۔ ارے یہ تو یزید نے بھی نہیں کیا تھا، یہ تو کوئی راکشس بھی نہیں کرے گا جو تم نے ہم غریب اور کمزوروں کے ساتھ کیا ہے۔ بدلہ لو، بدلہ لو، بدلہ لو۔ کہا یہ ہے کل انتظامیہ کی میٹنگ ہوئی، کہا ہے ان کا منوبل توڑو، میرے غریب ورکر کے گھر چھاپا مارا۔ ارے ہم تو چندے سے چناؤ لڑتے ہیں، 10 روپے کا چندہ لے کر ہماری ساری زندگی ہاتھ پھیلا کر اور دامن پھیلا کر گزری ہے۔ ہم نے بچوں کے اسکول بنائے ہیں، یونیورسٹی بنائی ہے، ہم نے ناچ گھر نہیں بنائے ہیں، شراب خانے نہیں بنائے ہیں، ہم نے شکشا کے مندر بنائے ہیں۔ ہمیں سزا دو گے؟ ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو دو گے سزا؟ چھاپا مارا غریب کے گھر، وہ پیسہ بانٹے گا۔ ارے پیسہ انہوں نے بانٹا ہے جن کے یہاں پر جہاز اترے ہیں، 6 اٹیچیاں نوٹوں کی آئی ہیں 5 ستارہ ہوٹل میں جہاں الیکشن آفس بنا ہے، ارے وہاں جا کر چھاپا مارو۔ اور میرے عزیزو، 2 دن الیکٹرانک میڈیا نے میری مری ہوئی ماں، میرے مرے ہوئے باپ کو گالیاں دی ہیں، مجھے ذلیل کہا ہے، مجھے کمینہ کہا ہے، مجھے نپنسک کہا ہے، مجھے ہجڑا کہا ہے۔ بدلہ لو، میرے آنسوؤں کا بدلہ لو، میرے ساتھ
جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لو.